سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو بورڈ پر دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میری زندگی اور آپ کی زندگی میں یہ پہلا مقام اور پہلا وقت ہوگا کہ جو ہم قرآن کے سامنے ان آیات کو دیکھ کر کے گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا قیمتی لمحہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو ہم قرآن کے سامنے گزار رہے ہیں، کیونکہ زمین پر اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ جب ہم قرآن سے قریب ہو جاتے ہیں تو ہمارے قریب کون آتا ہے؟ اللہ آتا ہے۔ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو ہم سے کون بات کرتا ہے؟ رب بات کرتا ہے۔ اس قرآن کو آج آپ نے سمجھنا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں جب ہم سمجھ جائیں گے تو اس عظیم الشان دعوت کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے، پھر دیگر لوگوں کے سامنے ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے غور نہیں کیا اور فکر سوچ سے کام نہیں لیا تو جس طرح ہم نے قرآن کو ختم کرنا اور ایک اپنا طریقہ بنایا ہے تو قرآن ختم ہوتا رہے گا، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آج آپ سمجھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج 10-15 منٹ میں ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور غور کریں گے کہ الفاظ کو ہم بریک کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ہم روٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں اور لفظ کی گہرائی تک کوشش کرتے ہیں کہ لفظ سمجھ میں آ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاف کے جوان مردوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے تعداد میں تھے، کچھ لوگوں نے کہا اتنی تعداد میں ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس کے اوپر ہم مسجد تعمیر کریں گے، کچھ لوگوں نے کہا اس کے اوپر ایک یادگار تعمیر کریں گے، کچھ لوگوں نے کیا باتیں، لیکن جو اصل کام تھا کہ وہ جو وہاں غار میں پناہ لے کر کے کہ ہم ان لوگوں کی اصلاح کریں گے اور یہاں
اس غار میں چونکہ ہم پلاننگ کر سکیں گے، تربیت اپنی کر کے قوم میں جائیں گے اور قوم کی اصلاح کریں گے، ان کو شرک سے نجات دلائیں گے۔ تو وہ تو اس لیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فکر سوچ کو قبول کر کے 309 سال تک ان کو کیا کر دیا، سلائے رکھا۔ وہ پروگرام ہم نے کیا ہے، آج ہم اس سے آگے آ رہے ہیں کہ ان کا کیا ترجمہ ہے، اس سے کیا ہم آج کے دور میں سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ولا سے شروع کریں گے، تو واو جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور لا جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ اب یہ دیکھیں گے آپ کہ تقولن ہے، تو تا جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے تم، تا اس کا کیا ہوگا، تم۔ آگے لفظ کون سا ہے، روٹ ورڈ قول، قول کے معنی کہنا، کہو، اور تم نہیں تم کہو، اور یہ تشدید کے ساتھ مانے آ گیا ضرور کے معنوں میں کہ ہرگز، یہ ترجمہ اس طرح ہے، اور تم ہرگز یہ نہ کہو، لشیئن، لے کے معنی لیے، شے کے معنی چیز، یعنی جب یہ آ گیا نا کسی چیز، یعنی یہ دو زیر آ گئے نا، کسی معاملے میں کسی چیز کے لیے تم ہرگز یہ نہ کہو انی فاعل، بے شک میں کام کروں گا، یا کروں گا ذالکا، یہ کام، غدن، کل۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی نہیں کام کیا ہوگا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے انشاءاللہ کہا کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یہودی ہو، عیسائی ہو، اور پوچھا ہو کہ بتائیں اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا، کتنے لوگ تھے، کیا معاملہ تھا، وہ کس طرح زندہ رہے، کھانا کہاں سے مل رہا تھا، یہ مختلف سوالات وہ کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آ جائیں، میں کل بتا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نبی کی بات اس طرح کی کہ آپ اس طرح نہ کہا کریں، تو مجھے اور آپ کو بھی یہی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل بتا دوں گا۔ تو کل کسی نے دیکھی نہیں ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں جب بھی کب کوئی کام کرنا ہو تو ہم اگر یہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، تو اس کے ساتھ کیا کہو، انشاءاللہ، تو یہ ضرور کہا کریں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ، مگر کیا کہو، اللہ مگر کہو، ان کے یشاء چاہا اللہ نے، ہاں اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے زندگی دی تو کل بتا دوں گا، اور اللہ نے ذہن میں لا دیا تو بتا دوں گا۔ وذکر، اور ساتھ ساتھ کیا کرو، وذکر، اور یاد کرو، ذکر کرو، رب کا، اپنے رب کا، ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھو، اذا، جب بھی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اذا آتا ہے اور از بھی آتا ہے اور اذن بھی آتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ از جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے، اس قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم، لیکن یہ جب اذا آتا ہے تو یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، ماضی کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ قادری صاحب نے آپ کو سارا بتایا ہوگا۔ تو اذا کے معنی جب بھی، نسی کے معنی نسیان سے ہے، نسیان کے معنی کیا ہوتا ہے، بھولنا، بھول جائیں، تا کے معنی تم، یہ تا آخر میں اگر آ جائے، یہ جزم کے ساتھ آ جائے تو مؤنث کے لیے ہوگا، اور اگر زبر کے ساتھ آئے تو یو ہوگا، اور اگر زیر کے ساتھ یو ہوگا لیکن وہ فیمیل کے لیے ہو جائے گا، نسیتا، تم بھول جائے۔ اگر عورت ہوتی یہاں پہ کہ نسیتی، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بات بھول جائے
تو فوरन अपने रब की तरफ ध्यान करो, अपने रब को याद करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में क्या कर देगा, रास्ता तुम्हें दे देगा, हिदायत दे देगा, उसका नतीजा, उसका हल बता देगा। वकुल, और फिर कहो। अब यहाँ पे हुक्म आ गया। अब देखे ना, वहां का कि नहीं कहो, यहाँ गए वकुल। अच्छा, कुल को आपने ये नहीं पढ़ना, ये कुल नहीं पढ़ना है, ये कुल इलादा है। कुल के माने क्या है, ईट, खाओ, कुलू वशरबू। लेकिन आप क्या कहेंगे, कुल, कुल हुवल्लाहु अहद। बाद औक़ात हमें, चूंकि हमारी जुबान नहीं है, तो हम कुल पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, तो हमें अल्फाज को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। वकुल, और कहो, और कहिए। अब नबी से कहा जा रहा है, असा, अन करीब, जल्दी। अन के माने के है, और ये भी अन आ गया, ये भी अन आ गया। लेकिन अगर ये इन आ जाता तो क्या होता, इंशाअल्लाह, जिसको आप कहते हैं, अगर यह दी, वो हिदायत देगा, रहनुमाई फरमाएगा। और आगे क्या है, नून ये नी, इस तरह है ये लफ्ज। जेर का मसला क्या है, ये नून के नीचे जो जेर है, ये नी के लिए, और नी के माने हैं मुझे। और फिर ये कहो कि जब आप अल्लाह को याद करेंगे, तो फिर आप क्या कहें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्या कर देगा, रास्ता दिखा देगा। अपने साथी को दिखाए और बोर्ड की तरफ देखा करें। ये 5-10 मिनट आपके लिए शैतान इतना परेशान कर देगा कि यहाँ कुरान के सामने बैठना आसान काम तो नहीं है कि आप समझते हैं आसान काम है। नींद का गलबा आएगा, शैतान के वसवसे आएंगे, और आपको कहेगा कि किस चक्कर में फंस गए हो। ये दीन तो वैसे भी समझ में आ जाता है, कुरान के बगैर भी समझ में आ जाता है, कुरान के बगैर भी हम दीनदार हैं, लेकिन कुरान के बगैर हम कोई दीनदार नहीं है। दीन उस वक्त हमारे दिल दिमाग में उतरेगा जब कुरान से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। तो ये कुरान को समझना है। आई यह दी, कि वो मुझे क्या कर देगा, रास्ता दिखा देगा। कौन दिखा देगा, रब्बी, मेरा रब, मेरा रब। अच्छा, आगे जो लफ्ज है, ले के माने को भी कहेंगे, लिए भी कहेंगे, और आगे लफ्ज है अकरब। ये क्या लफ्ज है, अकरब। अच्छा, अगर किसी भी लफ्ज, कोई भी फेल हो, उसके साथ अगर आप, या नाउन, खासकर नाउन है, मतलब हुसन है, ये फेल है, ये फजल है, इस तरह रशद है, अगर इसके साथ हम अलिफ, या इस तरह कबर है, अगर इसके साथ हम क्या लगा दें, अलिफ लगा दें, तो ये लफ्ज क्या हो जाएगा, ये कबर के माने बड़ा, अकबर के माने सबसे बड़ा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। इस तरह ये हुसन है, लेकिन इसके साथ अगर अहसन लगा दें, अहसन तकवीर, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, द बेस्ट। इस तरह फजल, फजल वाला, अफजल, बहुत फजीलत वाला। ये जो करम है, करबा, बहुत करीब, अकरब के माने क्या है, बहुत करीब कर देगा। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे, बहुत नजदीक कर देगा मेरा रब, मिन हाजा, इस काम से, यानी इससे, रशदा, भलाई के, यानी भलाई का जो भी काम है, खैर का जो काम है, जो मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस मंजिल से क्या कर देगा, करीब तर कर देगा, अगर मैं रब के कवानीन पे चलूंगा तो। आगे रब क्या फरमा रहे हैं, वलबिसु। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को बता रहा है कि गार में कितने देर तक सोए रहे, क्या था तरीक़ेकार, तो वो बता रहा है। वलबिसु, तो वाव के मानी क्या है, और
اچھا میں تھوڑا سا اس کو لبسو کو یہاں لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے آسانی سے. یہ لام ہے اور آگے کیا ہے؟ بے ہے اور اس کے بعد سا ہے. یہ ہے لب سا. اچھا یہ قاضی صاحب نے آپ کو گرامر میں بتایا ہوگا کہ کسی بھی فعل کے شروع میں زبر آ جائے اور آخر میں زبر آ جائے، درمیان میں پیش ہو زیر ہو، تو آپ اس کو پاس سمجھیں گے، ماضی. اور یہ ایک کے لیے ہوگا، اس میں ہی ہوگا لبسا. جس طرح اگر ہے عملہ تو عملہ کے معنی اس نے کام کیا، اس میں اس نے ہوگا. اسی طرح لبسا وہ ایک رہا، وہ رہا. لیکن اگر یہ دو ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لبسا وہ دو رہے. ٹھیک ہے، یعنی دو آدمی وہاں رہے. اچھا اس کی جمع جو ہے مذکر میں کیا ہے؟ لبسو، لبسو. اب اس وزن پہ اگر میں یہ کہوں تو ہم کہیں گے یہ اس کا ترجمہ ہوگا دے اسٹیڈ، وہ رہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو ہے اور یہاں جمع کے، لیکن اگر یہ عورت ہوتی تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ لبی ست، لبی ست، یہ ہو جائے. تو یہاں شی آئے گا، شی اسٹیڈ. ٹھیک ہے، اب یہ اگر دو ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ لبی ستا. اور اگر یہ جمع کے لیے ہوگا لبیستا. اب اگر ہماری زبان میں تو یہ ہے، لیکن اردو میں بھی یہی کہتے ہیں وہ رہی، وہ رہی. یہ یاد کریں آپ. عملہ، عملہ، عملو، عملت، عملتا، عملنا. یہ آپ کو یہ اگر نہیں آئے گا تو پھر آپ قرآن مجید میں جب آئیں گے تو پھر آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. اس لیے قادری صاحب کی کلاس آپ ضرور کیا کرو، اٹینڈ کرو. یہ کلیئر ہو گیا؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ مشکل ہے آپ، لیکن یہ جب تک اس پہ محنت نہیں کرو گے تو قرآن ایسے تو نہیں آئے گا. ہاں یہ میتھڈ ہے. اچھا آگے دیکھیں. وَلَبِسُوا تو واو الف جس لفظ کے آخر میں واو الف آ گیا، واو نون آ گیا، اور اگر یا نون آ گیا تو آپ جمع مذکر میں ترجمہ کریں گے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے وَلَبِسُوا اور وہ رہے، اور وہ رہے فی کہفہم. ہم انگریزی میں وہی ہم ہے، ہم جو ہم انگریزی میں استعمال فار ہم، لیکن یہ ہم عربی انگریزی میں سنگولر کے لیے ہے، عربی میں یہ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے. یعنی اپنے، ان کے. اور کہف کے معنی غار میں، اپنے غار میں. اب ادھر سے ترجمہ کریں. اپنے غار میں وہ رہے کتنا؟ ثلاثہ، تین. ثلاثہ کہتے تین. اور بے عطا کے معنی سو. کتنے؟ سو. سنین کے معنی سال. کتنے سال رہے؟ 300 سال رہے. واو کے معنی اور. آگے دیکھیں ازدادو، یہ واو الف کسی جمع کے لیے، اور زود جو ہے زیادہ، زیادہ کے لیے. اور زیادہ رہے، اور زیادہ رہے کتنے سال؟ 9 سال. زیادہ اوپر زیادہ رہے کتنے؟ 9 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 309 سال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ سلا دیا تھا، اور پھر اٹھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی دیتا ہے اور دوبارہ زندگی بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے.
اور وہ لوگ اس بات کے منکر تھے. آج بھی دنیا کے کئی لوگ منکر ہوں گے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ. اور ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے اسی پہ غور کیا تھا کہ یہ کیسے رہے اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح یہ کروٹ اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے رہے. کروٹ نہ تبدیل کرتے تو بیڈ سول ہو جاتے, اور جسم اگر زمین کے ساتھ ہو تو زمین کھا جائے گی. لیکن کتے کو ہلائے جلائے نہیں, کتا اپنی جگہ کیا رہا, پیر پہلائے بیٹھا, اس کی کروٹ نہیں تبدیل ہوئی. اس سائنٹسٹ نے کہا کہ واقعی ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ کتا جو ہے جہاں بیٹھتا ہے اس کے نیچے زمین جو ہے وہ اس کو نہیں کھا سکتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے. یعنی ہم اس چکر میں ہیں کہ کتا کیسا ہوگا, کالا ہوگا, سفید ہوگا, براؤن ہوگا, ہم اس چکر میں. انہوں نے اس نتیجے پہ جا کر پہنچا کہ واقعی اگر اللہ کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے. تو وہ نتیجہ کیا نکالا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, وہ زندہ کر سکتا ہے, وہ زندہ رکھ سکتا ہے, ہائبرنیشن میں لوگوں کو لے جا سکتا ہے اور دوبارہ جناب اٹھا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل. یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ وزداد تسعہ, 309 سال تک وہ کیا رہے, سوئے رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہ بتائیں. جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کہانی اپنی لگا دیں گے, ہماری کہانی کچھ اور ہو جائے گی. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس نے وہ کہا. جب قرآن میں نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ دعوت وہی دیں گے جو قرآن کے اندر ہے. قرآن سے باہر اگر دعوت دیں گے تو قابل قبول نہیں ہے. یہ دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے بات بتائی ہے اس کے بارے میں ان کو یہ کہو کہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں. قل اللہ اعلم بما لبث, یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کیا کہو, قل کہو, کہہ دیجئے اللہ ہی کیا ہے, عالم. اب یہ ذرا زیادہ جانتا ہے, خوب جانتا ہے. بما اس مدت کو, لبسو جو وہ ٹھہرے رہے, جنہوں نے قیام کیا. اب یہاں جیم لگا دیا, یہاں تک سمجھ آئے, رک جائیں تھوڑا سا. یعنی اللہ ہی اس بات پر خوب واقف اور عالم ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ کس طرح رہے, کس طرح ان کو کھانا دیا گیا, ان کو سلائے رکھا. 309 سال کوئی کم مدت نہیں ہے. کئی لوگ تبدیل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایز اٹ از رکھا ہے. تو اس قیام کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. لہو غیب السماوات, کیونکہ وہ کیا ہے, اس کی صرف کیا ہے, اسی کے لیے پوشیدہ رازوں کو کیا کرتا ہے, خوب جانتا ہے. آگے عالم و بما لبث, اور آگے کیا ہے, عالم و غیب السماوات, وہ پوشیدہ رازوں کو, جو رازیں کہاں پہ, آسمانوں کی پوشیدہ باتوں کو, رازوں کو, معاملات کو وہی جانتا ہے. والارض, اور زمین کے پوشیدہ رازوں کو وہی جانتا ہے. تو یہ عالم و, یہاں پہ دوبارہ کیا ہو رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے. اب آگے اس کو اور وضاحت کرتا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا ہے عالم و, خوب جانتا ہے, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, عالم و. اسی طرح اب آ گیا اب سر, یہ کیا ہے, اب سر. اچھا یہ لفظ جو ہے بصرہ سے, بصرہ بصیرت سے, بصارت سے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر الف لگا دیں گے تو یہ ہوگا اب سر. تو انگریزی میں یہ کون سا لفظ ہو گیا, یہ ہے ابزرو. آپ کہتے ہیں آبزرویشن. جب آپ
केमिस्ट्री में जाते हैं, नजीर साहब ने तो केमिस्ट्री बहुत पढ़ी, तो केमिस्ट्री में जब आदमी अंदर जाता है लेब में, तो ऑब्जर्वेशन अगर वो नहीं जानता है तो केमिस्ट्री किसी काम की नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आंखें। अब्सर के माने बहुत खूब जानने वाला, यानी देखने वाला। अब्सर बहुत, यानी क्या ही खूब, इसको इस तरह करें, क्या ही खूब देखने वाला इन सबको। वो असमे, और क्या ही खूब सुनने वाला। वो असमे, और क्या ही खूब सुनने वाला। ये अल्लाह की सिफत आ गई कि गार में वो जितने अरसा रहे, अगर अल्लाह के साथ उनका हम कलामी या कोई बात या कोई ऐसी चीज हुई या उनके ऊपर कोई बात आई है, तो उससे ज्यादा ऑब्जर्वर कोई नहीं, उनकी बातों का सुनने वाला भी और कोई नहीं कि उन्होंने क्या दुआएं मांगी है। सबसे पहले उन्होंने दुआएं क्या मांगी थी कि अल्लाह तबारक व तआला इस जगह को हमारे लिए क्या बना दे, वसी कर दे, हमारे लिए इसको हमारे लिए आसान कर दे। तो ये दुआ मांगी थी। अब आगे देखें वास में, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मालहुम, बाद में फोन करेंगे, बाद में करेंगे, मस्जिद मालहुम, नहीं है, लहुम उनके लिए, मिन दूनी ही, इसके सिवा। अब यहां पे लगा दिया मिन वलीयन। ये जरा गौर से देखें, वली किसको कहते हैं? सरपरस्त, वली मौला, जिस तरह कहते हैं। तो ये वली कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। वो कह रहे किसी तरह का, जब इसके नीचे दो जेर आ जाए और मिन आ जाए, मिन ज़करिन, किसी तरह का आदमी, मिन ज़करिन, इसी तरह मिन रजुलिन, मिन शजरिन, इस तरह मिन आ जाए तो आप कहेंगे किसी तरह, किसी भी तरह। यानी यहां पे तर्जमा करें किसी किस्म का सरपरस्त, किसी किस्म का सरपरस्त, उसके अलावा इन लोगों के लिए कोई और सरपरस्त नहीं है। वला, यहां तक हम जे आ गए थे, फिर रुक जाओ। अब ये जो वली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा देखें, यूसुफ को, यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे भाइयों ने कुएं में डाला, कुएं से मुझे अल्लाह तूने निकाला, बाजार मिस्र में मैं बेचा गया, फिर खवातीन के झुरमट से तूने मुझे निकाला, फिर 8 साल जेल में मैंने गुजारे, फिर वहां से भी तूने रिहा दिला दी, फिर आकर के मेरा केस बरी हो गया मैं, और फिर बादशाह ने मुझे इख्तिदार की चाबियां दे दी। ए अल्लाह, इस सारे मराहल तूने तय कर दिए, लेकिन मेरी जो दुआ है वो कुछ और है, वो दुआ मेरी कबूल कर। फातिरस समावाते वल अर्द, फातिरस समावाते वल अर्द, ए आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी तू ही मेरा सरपरस्त और आखिरत में भी मेरी सरपरस्ती, मेरी अल्लाह मेरा सरपरस्त बन जा। वतवफ़नी मुस्लिमा, और मेरा खात्मा एक मुसलमान की हैसियत से करा दे। वह अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे किन लोगों में शामिल कर दे? बासलाहियत लोगों में। सालिहीन कौन होते हैं? जिनमें सलाहियत होती है। इसका तर्जमा हमेशा नेकोकार करते, नेक। तो अगर मैं कहूं कि वह अस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों में क्या करो? सुलह करो। तो मैंने तो ये नहीं कहा भाइयों में नेकी करो, भाइयों में क्या करो? सुलह तब आदमी करते हैं जिसमें सलाहियत होती है। तो उन्हें दुआ मांगी, वअल्हिकनी बिस्सालिहीन, ये अल्लाह मेरा भला बासलाहियत लोगों में करा दे, जाहिल लोगों से अल्लाह मुझे नजात दिला दे। ये हर पैगंबर ने ये दुआ मांगी सालिकीन की। और अभी नमाज में भी आपने कहा है अस्सलामु अलैना अय्युहन, वो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, वो बासलाहियत लोगों पर अल्लाह।
یہ سلام بھی ہو جائے. یہ دیکھیں یہاں پر, یہاں ولی کا ترجمہ آپ بہت اچھی طریقے سے یاد کریں, غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سرپرستی کرتا ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے اللہ ولا یشرک اور نہیں شریک کرتا ہے, نہیں شریک کرتا ہے اور کرے گا. یہ دیکھیں یشرک, نہیں شریک کرتا ہے اور نہ شریک کرے گا, فی حکم ہی اپنے معاملات میں, اپنے حکموں میں, اپنے امور میں, اپنے معاملات چلانے میں کسی سے ہیلپ نہیں لیتا ہے. یہ قرآن بھی کسی سے ہیلپ نہیں مانگتا ہے, یہ بھی ہیلپر ہے. اللہ بھی, جب اللہ ہیلپر ہے تو اس کی کتاب کیا ہوگی؟ ہماری جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس, آپ کے پاس ہو وہ ہے, تو اس تمام کتابوں کی ہیلپر بک اگر کوئی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کسی کے ہیلپ کو قبول نہیں کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ہیلپ کو قبول نہیں کرتا ہے. یعنی اپنے معاملات کو خود چلاتا ہے, کسی کا محتاج وہ نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ولا یشرکو فی حکمی ہی, اپنے معاملات, اپنے اموری مملکت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. احدا, کسی ایک کو بھی, کسی ایک کو بھی, وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, ہاں اپنے گورننس پہ کسی کو, کیونکہ ان کا سارا نظام جو ہے وہ پروپورشن ہے, نیچر پہ ہے. جب وہ کسی چیز کو حکم دیتا ہے کہ یہ ہو جا, تو کن کہتا ہے اور فیکون چیز ہو جاتی ہے. یہ تھا پیغام اس کے اندر, لیکن یہ پیغام ختم نہیں ہوا. اب آگے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ڈیٹیل سے اس کو سمجھائے گا, بتائے گا, تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ کتنے برگزیدہ, کتنے جمع مرد, کتنی ہمت والے اور جرت والے تھے, جنہوں نے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر غار میں میری خاطر جا کر کے وہ پناہ لی ہے, اور صرف اس لیے کہ وہ شرک سے بیزار. آج ہم اگر شرک میں کہیں ڈوبے ہوئے تو اس شرک سے اپنے آپ کو کیا کر دو, نکال دو. اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں رکھو, باقی کتابیں گھر میں پڑھا کریں, لیکن ایک رب کی کتاب کو کیا کرو, مسجد میں پڑھا کرو. جب مسجد میں رب کی کتاب نہیں ہوگی تو آپ اپنی کتابیں پڑھاؤ گے, تو پھر اللہ کی کتاب میں کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم قریب نہیں آ سکے. قرآن آپ کو کیا کرتا ہے؟ قریب کرتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن مجید تفرقہ بازی کو مٹاتا ہے. میری اور آپ کی کتابیں کیا کرتی ہیں؟ تفرقے میں ڈال دیتی. میں آپ کی کتاب سے انکار کروں تو میں مسلمان رہوں گا, لیکن قرآن مجید کے ایک لفظ سے انکار کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں. اس لیے کوشش کریں کہ مسجدوں کو قرآن سے آباد کریں, اپنے دلوں کو قرآن سے آباد کریں, اس عظیم الشان دعوت کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. تب جا کر امت ایک ہوگی, سب میں دراڑیں ختم ہو جائیں گی, اور سب ہمیں ایک پیج پہ آ جائیں گے, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیں گے تب جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے. تو آج کے سبق پہ اگر کوئی سوال آپ اٹھانا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں, ورنہ اس کا دیکھ لیتے ولا تقولن لشیء, اور کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی ہرگز نہ کہنا انی فاعل ذلک غدا, کہ یہ کل میں کروں گا یہ کام, یہ نہیں کہنا, بلکہ الا یشاء اللہ, اگر کیا کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنا لی ہے تو بتا دوں گا. وَاذْكُر رَبَّكَ, اور اپنے رب کو ہر وقت یاد کرو, اذا نسیت, اگر کہیں تم سے بھول چوک ہو جائے, وَقُلْ, اور یہ کہو, عسیٰ ان یہدینی ربی, جب آپ یہ اللہ کی طرف جاؤ گے, اللہ کو یاد کرو گے, تو پھر کہو کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی منزل سے کیا کر دے گا, من ھذا رشدا, اپنی منزل سے کیا کر دے گا, قریب تر کر دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین, اور یہ جو اصحاب کہف والے لوگ تھے یہ اپنے غار میں 300 سال تک سوئے رہے, اور اوپر 9 سال اور رہے. کتنے سال؟ تو یہ ٹوٹل 309 سال رہے. اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ میں خود نہیں بتا رہا ہوں,
یہ تعداد میں نہیں بتا رہا. قل اللہ عالم، میرا رب ہی جو اللہ ہے وہ خوب اس بات کو جانتا ہے بما لبثوا، کہ وہ کتنی مدت تک رہے. لہو غیب السماوات والارض، کیونکہ وہی آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، جانتا ہے. اب صرف ہی وہ ان سب باتوں پر بخوبی بصیرت رکھنے والا. وہ اسمع، اور زمین اور آسمان میں جس کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی فکر سوچ یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، یا وہ بات کرے دل میں بھی کرے، تو اس کا سننے والا کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے پھر اللہ کے سوا پھر کون سرپرست ہوگا؟ کوئی ہوگا اس طرح جو آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں جاننے والا ہو؟ ایسا کون ہے؟ قرآن مجید آپ کو شرک کے گہرائیوں سے کیا کرتا ہے؟ باہر نکالتا ہے. اور آگے کہتا ہے ولا یشرکوا فی حکمہ احدا، اور اپنے معاملات میں، اپنے امور کو چلانے کے لیے اپنی حکومت میں کسی سے ہیلپ نہیں، مشورہ نہیں دیتا ہے، خود کرتا ہے. کیونکہ وہ میٹیریل جمع نہیں کرتا ہے بلکہ کن فیکون کا مالک ہے. آج کے سبق میں اگر آپ کو کوئی مشکل لگے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مجھے بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے. وہ سوال وہی کرے گا جو قرآن کا مطالعہ کرے گا. جو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا ہے وہ پھر سنے گا، وہ سنی ہو جائے گا، سن ہو جائے گا، پھر بول نہیں سکے گا، سنا نہیں سکے گا. اس لیے آپ مطالعہ کریں، قرآن کا گہرا مطالعہ کریں. میں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گا فلاں کی کتاب تفسیر پڑھو، فلاں کی نہ پڑھو. جس کی تفسیر مل جائے، لیکن چشمہ ہمیشہ اپنا استعمال کرو بس. وہ چشمہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن عقل کسی اور کو دے دو تو پھر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو آج کے سبق میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی سر قادری صاحب بتائیں.